سر، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آخر ہم ایسا کیا کریں جیسے ہم معاشرے میں ہراساں کرنے کی بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں؟ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس بلا کو ایک ہی بار میں شکست نہیں ہو سکتی، تو ہم کیسے اسے کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ کم سے کم ہمارا معاشرہ پھر سے رہنے کے قابل تو بن سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے عبداللہ، اس کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ نے ایک جملہ بولا کہ اس کو ہم ایک جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، اس کو ہم ایک دم ختم نہیں کر سکتے۔ سو میرا ایز اے مائنڈ جی انجینئر سر۔ اس کے اوپر کافی سارا اختلاف ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں ہم وہ پا لیتے ہیں، بیکاز مائنڈ کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین فکشن اینڈ ریئلٹی۔ اس کی میں اگزامپل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب ہم لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ڈراموں میں رو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر سارے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو مائنڈ ہے نا ہمارا، اس کو ہم جو فیڈ کریں گے یہ ہمیں وہی آؤٹ پٹ دے گا۔ سو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کو ہم نہیں کر سکتے، یہ مشکل ہے، میں آپ لوگوں کو سب کو ایک بڑی مزیدار سے ایکسرسائز کراتا ہوں بیفور آئی انٹر مائی ایکچوئل ٹاپک۔ اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنی زندگی میں آنے والی مشکل کے بارے میں سوچیں، اور ابھی سوچیں، دیکھیں کیا دیکھ رہے تھے، سنیں کیا سن رہے تھے، اور محسوس کریں کیا محسوس کر رہے تھے، اور وہ مشکل ایک پہاڑ کی طرح آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس کے بارے میں آپ سوچیں۔ اچھا جی سر۔ چلیے، ان دا مین ٹائم ایک اور مجھے خیال آ گیا عبداللہ، آپ لوگوں نے کیمرے نہیں یار، کسی نے بہت کم لوگوں نے آن کیے ہوئے ہیں، کیوں ہم پہ کوئی فرض ہے کہ ہم کیمرے آن کریں یار؟ کیا بات ہوئی؟ یہ تو پردہ داری ہے، بلکہ ہوسٹ نے ہی کیمرہ آن کیا ہوا یار۔ اچھا سر چلیں، کبھی چارہ چھپا کے بھی رکھنا چاہیے، اچھا لگتا نہیں یہ چہرے چھپنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانوں کے وہ چہرے ہیں جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، سڑکوں پہ نہیں ڈالتے یہ گند، اس لیے ان چہروں کو چھپانے کی نہیں، ان چہروں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب میں چاہوں گا اب آپ دوبارہ اپنی اسی مشکل کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں آپ نے پہلے سوچا تھا، لیکن اس دفعہ آپ اپنے مائنڈ میں لفظ مشکل کی جگہ مسئلے کو لے آئیے۔ انسٹیڈ آف پرابلم، تھنک ایز اف اٹ واز اے اسمال ایشو، and now tell me, see what you were seeing, hear what you were hearing, feel what you were feeling. Now tell me how little it is compared to the previous one. پہلے سے اس کے امپیکٹ کتنا کم فیل ہو رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ سو جی عبداللہ، پہلے سے کتنا امپیکٹ میں فرق سر، پڑا؟ لائک پہلے اٹ واز لائک اے بگ ماؤنٹین اینڈ ناؤ اٹ از لائک بہت کم ہے سر۔ اب صرف تھوڑی سی موٹیویشن چاہیے، تھوڑی سی ہارڈ ورک ہم کر لیں۔ ایگزیکٹلی عبداللہ، یہ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، ہم اس کو جو فیڈ کرتے ہیں یہ اس کو حقیقت ماننے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ جہاں تک سوال ہے ہراسمنٹ کا، جہاں تک سوال ہے، ابھی میں سن رہا تھا علم اور تعلیم، بیکاز میرا سب سے بڑا کام ہی ہے کہ میں علم اور تعلیم کے اوپر بات کرتا ہوں۔ انفارچونیٹلی میری ڈیفینیشن آف تعلیم از اے بٹ ڈفرینٹ۔ میں تعلیم ڈگری کو کہتا ہوں اور علم نالج کو کہتا ہوں، اینڈ نالج از اے کمبینیشن آف تعلیم، ایکشن اینڈ ایکسپیرئنس۔ جب یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہم اس کو نالج کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ریئیکٹو ہیں ایز اے معاشرہ، وی ریئیکٹ ٹو رسپونڈ ٹو تھنگز دیٹ ہیپن۔ زینب کا کیس ہوا، ہم سب نے ریئیکٹ کیا ایز اے قوم۔ آپ کو ابھی ریسنٹلی موٹر وے والا کیس ہوا، سب نے ریئیکٹ کیا، اوئے ہوئے ہوئے یہ کر دو وہ کر دو۔ میرے پاکستان کا کیس ہوا، سب نے ریئیکٹ کیا، یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہم سب ریئیکٹو ہیں بیکاز ہم لوگوں کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جو وہ ہے نا کیمیکل ریئیکشن یا جو اٹامک ریئیکشن ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ ریئیکٹو ہونے کو اپنی ترجیح دی، ناٹ پرو ایکٹیو۔ پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے؟ پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ ہمیں گراس روٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اب اس کے اوپر پوری ایک سیریز ہے میرے، اگر چینل پہ آپ میں سے کوئی جائے گا تو وہ دیکھیں گے، پوری سیریز ہے میری اس پہ، ایڈکشن کے اوپر، ہراسمنٹ کے اوپر۔ میں پورا اس پہ کام کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم پروبیبلی دا موسٹ ووکل پرسن ان پاکستان، ٹھیک ہے، آن دس ٹاپک۔ ماشاء اللہ گراس سر۔ روٹ، یہ ایک پہلی چیز یہ سمجھنی ضروری ہے کہ یہ سیکشل ایڈکشن، پورنوگرافی ایڈکشن، ہراسمنٹ، دیز آر آل ڈکلیئرڈ ایز اے ڈیزیز۔ یہ ایک بیماری ہے جس کو WHO نے بیماری قرار دے دیا ہے، اور بیماری اس کو قرار دیا جاتا ہے جس کے لیے آپ دوائی کھا سکتے ہیں۔ تو اس کا علاج دوائی کھا کے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ناؤ۔ جب اس نے بیماری قرار دے دیا تو کیا کسی کو جس کو گھر میں بخار ہو یا خدا نہ خواستہ کرونا ہو جائے تو کیا ہم اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ کیوں عبداللہ؟
سر ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, چیک اپ کرائیں گے, ان کا خیال رکھیں گے. تو کیا آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں؟ وہ تم تو جاہل ہو, تم بے وقوف ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم جہنم میں چلے جاؤ گے. کبھی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں سر, ایسا کبھی نہیں کیا ہم نے. کیوں؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سر اگر ہم اس طرح کریں گے تو اگلے کا رویہ خود بخود اور خراب ہوگا, اور وہ اس کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے اور بگڑے گی. وہ یہ چاہے گا کہ میرا خیال رکھنے کے بجائے مجھے تانے مارے جا رہے ہیں, تو میرا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا, تو میں پھر کسی کے کام کا نہیں ہوں, تو میں پھر جو مرضی میں وہی کر سکتا ہوں. گریٹ عبداللہ. سو مجھے یہ بتائیے کہ جب ان بیماروں کے ساتھ ہم یہ نہیں کرتے, تو پھر یہ جو بیمار ہیں ان کو اگر ہم بیمار کنسیڈر کر کے ان کے اوپر ان کے ساتھ ان کا علاج کرنے کے لیے ہم نکلیں, پہلی بات ان کا ہم علاج کریں. میں اس کے لیے ہمیں یہ ایک پورا جہاد ہے الحمدللہ جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں, اور ابھی تک ہم تقریباً پاکستان میں 25 تھراپسٹ تیار کر چکے ہیں جو اس جہاد میں میرے ساتھ شامل ہیں, جن میں میجورٹی, بڑے فخر سے خوشی سے بتا رہا ہوں, میجورٹی میری بچیوں کی ہے. 15 سے زیادہ جو ہے وہ خواتین ہیں اور 10 کے قریب مرد ہیں. ٹھیک, اسی طرح یہ جہاد کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو ہو گیا, جو اس میں پڑ گئے ہیں, ہم ان کو ٹھیک کریں. دوسرا, ہم گراس روٹ پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ایکچولی یہ 4 سٹیپس ہیں جو میں ضرور چاہوں گا کہ مینشن کراؤں آپ کو. پہلا ہے نو, ہم یہ جانیں کہ یہ کیا ہے, لرننگ کے سٹیپس ہیں یہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہے لرن, ہم اس کے بارے میں سیکھیں. تیسرا ہے ہم ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو اس کے بارے میں. اور چوتھا سٹیپ ہے ہم نالج لے کر اس پہ ایکشن لیں. ٹھیک ہے. جب ہم گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو یہ انفارمیشن دینا شروع کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بھائی اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو اس کا یہ بیماری ہے, اس کا یہ علاج ہے, آپ اس طرح سے اس کا علاج کر سکتے ہیں, تو کیا خیال ہے؟ یس, اٹ ول ٹیک ٹائم, یٹ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. ریاست مدینہ واز ناٹ سیٹ ان 1 month. ٹھیک ہے. میسی کی ایگزامپل میں لیتا ہوتا ہوں کہ میسی واز ناٹ, ہی ڈڈ ناٹ بیکم اے فٹ بالر اوور نائٹ. ٹھیک ہے. ہی ہیڈ 17 years of hard work behind him. ریاست مدینہ واز ہارڈ ورک آف 23 years. پہلا سٹیپ بھی 13 سال بعد بنا تھا اس کا. ٹھیک ہے. سو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طریقہ دیکھیں, جب ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ڈنڈا پکڑ کے جا کے قریش کو نہیں کہا تھا کان پکڑو اور مرغا بن جاؤ, چلو تم مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے. سو آپ کا ایک پورا پروسیس تھا. پہلے آپ نے ان کو انفارمیشن دی, بتایا, پھر اس کے بعد ان کو اس کے بارے میں سکھایا, پھر اس کے بعد ان کو ان کے بارے میں ایجوکیٹ کیا, پھر اس کے بعد وہ نالجبل اس قابل ہوئے کہ دے بیکیم ابو بکر, عثمان, عمر, علی, they became those stalwarts as they are, کہ ہر صحابی جو تھا وہ اپنے اندر ایک عظیم لیڈر تھا. سو میرا جو یہاں پوائنٹ ہے, بیکاز میں جانتا ہوں میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, میرا جو یہاں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جس پینڈیمک کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خود میدان میں اترنا پڑے گا, یوتھ کو اترنا پڑے گا, جو کہ 60% سے زیادہ ہماری آبادی ہے. اور آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات ختم کرتا ہوں اس بات کو, 2 چیزیں بتاؤں گا یہاں پر. میرا بیٹا جب فرسٹ ٹائم 11-12 سال کا ہوا تھا, تو میں نے ایز اے فادر اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بلوغت کے تمام راز بتائے تھے, کیونکہ اگر وہ جا کے اپنے دوستوں سے سیکھتا تو وہ اسی طرح غلط سیکھتا جس طرح سب غلط, میں نے بھی غلط سیکھے تھے. میری بیٹی کو میری بیوی نے بتائے تھے. ٹھیک. میں نے جب پورنوگرافی ایڈکشن تھراپسٹ اینڈ کوچ کا کورس کیا تھا, تو میرے ساتھ کی سیٹوں پہ میری بیگم, میری دونوں بیٹیاں اور میرا بیٹا اکٹھے بیٹھے, ہم سب نے ایز اے فیملی وہ کورس کیا تھا. ٹھیک ہے. ضرورت آج اس چیز کی ہے کہ ہم معاشرے میں یہ سوچ کے نہ نکلیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, ہم یہ سوچ کے نکلیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ڈونٹ آسک what your country will give you, but tell what you can give to your country. انشاءاللہ. کوئی سوال ہو تو پوچھیے. میرا خیال ہے میرا ٹائم شاید ختم ہو گیا, تو اس لیے میں زیادہ لمبی مزید بات نہیں کروں گا. ایک لاسٹ میسج, ایک موٹیویشن جو کہ عوام کو دے سکتے ہیں کہ ان میں کچھ کرنے کی آئے تو صحیح, ان کے خیال تو آئے, کیونکہ ہماری عوام میں یہ ہے کہ خیال نہیں آتا کرنے کا, یا آتا ہے تو کچھ دن کے لیے آتا ہے, پھر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. عبداللہ, اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے بیٹا, اور وہ جواب یہ ہے کہ ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 7 کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے. سورہ صاد کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا, فرشتوں کو کہہ رہے ہیں, تو تب تم اس کو سجدہ کرنا. تو میرے میں, آپ میں, ہم سب میں جس میں اللہ کی روح پھونکی گئی ہے, اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اللہ ہی کی روح ہے, تو مجھ سے زیادہ خوبصورت انسان دنیا میں, مجھ سے زیادہ وہ انسان جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیار کرتے ہوں, ایسا کوئی اور انسان ہے ہی نہیں. جب میں اپنے آپ سے اس لیول کا بلیف
اور یقین کے ساتھ اپنے آپ سے یہ پیار کروں گا تو پھر میں اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کروں گا, اپنے معاشرے سے پیار کروں گا. مجھے دنیا کی کوئی طاقت اس یقین سے نہیں ہٹا سکے گی کہ آئی ایم دا چینج. یس سر. سر بہت شکریہ آپ کا وقت کا اور آپ کے سارا بتانے کا, اور آپ نے جو ہمیں بتایا اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ فیوچر میں. اور یہ جہاں تک جو لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ سب اس کو سمجھیں گے, اس پہ عمل کریں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا سر. اور آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر عبداللہ, بہت شکریہ آپ سب کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.